اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی 29 اور پھر ہماری جو کل سے ہم 28 کو بھی ہم نے پروگرام کیا سائیکولوجیکل ایشوز کے اوپر، اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کچھ سوال اس کے رہ گئے ہوئے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے بچوں میں جو سائیکولوجیکل مسائل اور انٹالرنس اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آ گئی ہے، موڈی ہو گئے ہیں، بڑے ایگریشن بہت ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں نے دیکھیں پہلے بھی اس کے بارے میں کئی جگہ پروگرامز میں ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اس کو موٹی موٹی چیزیں ڈالیں تو 2-3 بنتی ہیں، جو کہ میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا، لیکن اگر آپ لسٹ میں جا کے دیکھنا شروع کریں تو لمبی لسٹ ہے۔ مثلاً سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ الیکٹرانک اسکرین سنڈروم ایک ہے، جس میں ان کے جو بچے دے آر اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم، بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں اسکرین کے آگے، اور اسکرین کے پاس ٹائم یوز کرنے سے، ٹائم لگانے سے کافی ایشوز ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ پرفارمنس کا پریشر، یہ جو مقابلے بازی اسکولوں میں اسپیشلی آ چکی ہے، اور ایک دوسرے فیملیز کے اندر بھی کمپٹیشن ہے بچوں کے، اس کے اتنے نمبر آ گئے، اس کے اتنے گریڈز آ گئے، اور ایجوکیشن میں کریئر گولز ہیں، فائنینشیل گولز ہیں، یہ جو ماں باپ نے بھی کمپیریزنس بچوں کا شروع کر دیا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ اتنا نہیں تھا، پہلے آپ کو پتا اسکولوں کے بھی اتنے لیول نہیں تھے، اب تو اسکولوں کے اندر بھی کلاسیفیکیشنز ہیں کہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اس وقت سارے کے سارے گورنمنٹ کے اسکول ہوا کرتے تھے، اب تو وہ بھی ایک کلاس سسٹم بن چکا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو بچوں میں پرفارمنس کے وہ چھوٹے ہوتے ہوئے شروع ہوتی ہے بات، وہ اور کالج اور شادیاں اور آگے تک چلتی چلی جاتی ہیں، تو جتنا پرفارمنس کا پریشر ہے ان کو، پہلے اتنا پریشر نہیں تھا۔ اسی طریقے سے 9/11 کے بعد کافی فرق پڑا ہے، یہ جو بچوں میں ایک فیئر اور ایک جو تھریٹس اور ٹیررزم کی وجہ سے جو فیئر آیا بچوں کے اندر، وہ کافی ان کے لیے ایک دنیا ہی بدل کے رکھ گئی۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو بچوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ، جو کہ ایک سیکیور، ایموشنلی سیف اینڈ ایموشنلی سیکیور اور فزیکلی سیف اور فزیکلی سیکیور انوائرمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم تو اپنے دور میں گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے، کھلے گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے جناب، اکثر کی دیواریں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل جس طرح سے بچے جان سے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں، جس طریقے سے چیکنگز ہوتی ہیں اور جناب سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جناب بابز وائز لگی ہیں، اونچی دیواریں ہیں اسکولوں کالجوں کی، تو وہ بچوں کو ایموشنلی سائیکولوجیکلی اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے، یہ جو فیئرفل انوائرمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے خبریں، نیوز میڈیا میں اندر جیسے خبریں آتی ہیں، دھماکہ ہو گیا، اور اس کے بعد سوشل ایولز کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں، تو ہر بچہ اسی شک میں ہے، اور ایک طرح سے کہتے ہیں نا گارڈ۔ آپ کو سوچیں اگر آپ کو لگے کہ جی 24 گھنٹے آپ آن گارڈ رہیں، آپ کو لگے کہ جناب یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے گھور کے کوئی دیکھ کیوں رہا ہے، اور جناب پتہ نہیں یہ، اور اب یہ نیا جو شروع ہو گیا کرونا کا ڈر ہے، تو یہ جو تھریٹس ہیں، فیئرز ہیں، سوشل ایولز کے فیئر ہیں، فزیکل سیفٹی سے ریلیٹڈ آپ کو فیئرز ہیں، ٹیررزم ایکٹس کے تحت، یا لڑائیاں جھگڑے، کوئی آپ کو جناب کچھ مار نہ دے، اور یا پھر اب تو گھروں کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ اب تو گھروں کے اندر یہ ہے کہ جناب فیملیز کے اندر بھی یہ بچے جون سے جس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایموشنل ابیوز ہے، فزیکل ابیوز ہے، تو یہ ایک بچوں کی نفسیات کے اوپر اس کا کافی نیگیٹو اثرات ہیں۔ تو یہ جو ٹربل سم نیوز آتی رہتی ہیں اسی کے بارے میں، صبح سے شام تک وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خبریں نہیں بھی سن رہے تو ان کو سوشل میڈیا کے تھرو خبریں تو پہنچ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انکریز ہوئی ہے ڈرامیٹک قسم کی وائلنس کی ٹی وی ڈراموں کے اندر، اور بچوں کی ایون کے جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اتنی وائلنس ہے، ویڈیو گیمز کے اندر اتنا وائلنس ہے کہ اس سے ان کی تربیت پہ کافی، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، اس کے اندر اتنا وائلنس ہے، اس کو مار دیا، اس کو گرا دیا، اتنے قتل ہو گئے جناب، تر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جون سا ہے یہ سیکشولی ایکسپلیسٹ مٹیریل آ رہا ہے ویڈیو گیمز کے اندر بھی ہے۔ پہلے تو کسی زمانے میں صرف کارٹونز کی حد تک محدود تھا، اب یہ ویڈیو گیمز سے بہت آ چکا ہے، اور بچوں کے کارٹونز میں یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے جو پریشرز ہیں بچوں کے، ایک دوسرے کی ہے نا
the way they come across. بچوں میں جو مسائل ہیں, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں کوئی بالکل کیئر فری ہوا کرتے تھے, ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ جناب ہم موٹے ہیں یا پتلے ہیں یا اچھے لگ رہے ہیں, بال ہمارے اڑے ہوتے تھے, ہم بھاگ رہے ہوتے تھے, دوڑ رہے ہوتے تھے. آج کل کے بچے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے کانشیس ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں مجھے ماں باپ بتاتے ہیں آ کے کہ جی گھنٹوں کھڑی رہتی ہیں, یہ میک اپ کرتی رہتی ہیں, شیشے کے آگے کھڑی رہتی ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں باتیں؟ تو وہ جو امیجز بنے ہوئے ہیں جو میڈیا کے تھرو, وہ اس سے اپنے آپ کو ملا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر. اسی طریقے سے فیس ٹو فیس انٹریکشن جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بچے بڑوں سے چھوٹوں سے مل کے دیکھ کے, ماں باپ کو دیکھ کے دنیا سے سیکھتے ہیں کہ کیسے ملا جاتا ہے, بڑے سے کیسے ملنا ہے, چھوٹے سے کیسے ملنا ہے. اور وہ انٹریکشن جو تھا وہ ختم ہوتا گیا ہے. اور اب یہ رہی سے جو کثر تھی کرونا نے پوری کر دی ہے. تو یہ جو ہم بعض سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کمپنسیٹ کر دیں گے بچوں کو ایکٹیویٹی میں انگیج کر کے یا ان کو جناب کمروں میں بند کر کے, یہ جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے اور جو سوشل سپورٹ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ پیئرز ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کے یار دوست ہوتے ہیں, محلے میں آپ کے دوست ہوتے ہیں, بچے باہر جاتے ہیں, سائیکلنگ کرتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, اچھلتے ہیں, اسپورٹس ہوتا ہے, ان کے جگہ جگہ دوست بنے ہوتے ہیں, گروپس بنے ہوتے ہیں. تو وہ بڑی فیس ٹو فیس انٹریکشن بچوں کی تربیت کے حوالے سے, سیفٹی کے حوالے سے دے فیل گڈ اور وہ ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے فیملی یونٹ بریک ہو گیا. کئی فیملیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ ماں باپ جو سے ہیں وہ بچوں کو وہ وقت دے ہی نہیں پاتے, اسپیشلی اگر دونوں ورکنگ ہیں تو, اور اگر ہیں بھی تو تھک جاتے ہیں, کام کے پریشرز ہیں, باپ کے اوپر اکنامک پریشرز ہیں, ماں کے اوپر اور ذمہ داریاں اتنی ہیں. تو وہ اگر ماں باپ فزیکلی پریزنٹ ہیں بھی تو ایموشنلی پریزنٹ نہیں ہیں, وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, دونوں موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میسیجنگ کر رہے ہیں. تو بچوں کو جو وہ ایک سپورٹ ہوتی تھی فیملی یونٹ کی سپورٹ, کہ جناب چاچے مامے تائے رشتہ دار, نانا نانی دادا دادی, وہ کم ہوتی چلی گئی ہے. اسی طریقے سے آئیڈینٹی کا کرائسس ہے بچوں میں بہت زیادہ. ہمارے دور میں آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہوتا تھا, میڈیا میں بھی وہی چل رہا ہوتا تھا, ایک ہی ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی آتا تھا اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا, اس پہ ہمیں دیکھنے کی اجازت بھی اتنا نہیں ہوتی تھی. لیکن جب ہم دیکھتے بھی تھے تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی جو ماں باپ کہہ رہے ہوتے تھے اس سے اگینسٹ ہوتی تھی. تو باہر بھی گلی میں جاتے تھے, محلے میں جاتے تھے, سب سے ملتے تھے, تو آلموسٹ ہر گھر میں ایک طرح کی ہی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں, اور وہ اچھائی اور برائی کی تمیز بھی آلموسٹ ایک جیسی تھی معاشرے کے اندر. معاشرے کے اندر پولرائزیشن بہت ہو چکی ہے, اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے دو بھائی بہنوں کے اندر یا دو بہنوں اور دو بھائیوں کے درمیان میں بھی فرق ہے, لائف سٹائل چوائسیز کا, ان کے بلیف سسٹمز کا فرق ہے. تو اگر آپ سمجھ لیں 5-6 سال کی پیدائش بھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے یا اسکولنگ فرق تھی ان کی, یا ان کا نیبرہڈ فرق تھا, یا اس کے زمانے میں ان کی پیدائش یا گروتھ کے زمانے میں ماں باپ کی اویلیبلٹی فرق تھی, یا ان کا آگے پیچھے جو ریلیشن شپ تھا, ان کی فیملی کی سپورٹ تھی یا نہیں تھی کسی کی پیدائش کے اوپر, اس کے بھی اثرات ہیں. تو اتنے 5 سال کے گیپ سے بھی اگر گھروں کے اندر لائف سٹائل چوائسز اور بچوں کے بلیف فرق ہیں تو آپ کو سوچ لیں کہ اس سے جو کنفیوژن ہے آئیڈینٹی کا, ان کی چوائسیز کا, وہ فرق ہوگا. اگر آپ دیکھیں نا, ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے 2000 کے اندر یا 1990 کے اندر, ایک پیدا ہو رہا ہے 1980 کے اندر, تو کتنا 10 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا. اس کا انوائرمنٹ کیا تھا, نیبرہڈ کیا تھا, اس نے کیا دیکھا, اس نے کون سے کارٹون دیکھے, اس کے پاس کون سی ماں, چاہے وہی تھی لیکن ماں کی اپنی سوچ بھی بدل گئی ہوگی 10 سالوں کے. ماں نے پتہ نہیں کیا کہ ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا, اور اس کے ارد گرد میں نیبرہڈ میں کیا تھا, اس کو پیئرس کیسے ملے تھے, اس کو پتہ نہیں کزنس ملے تھے یا نہیں ملے تھے, یا اس نے بچپن میں سوشل میڈیا کے اوپر, ایک بچہ اس نے جناب سوشل میڈیا پہ اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے 10 سال کی عمر میں, دوسرے نے جناب 5 سال کی عمر سے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو آپ خود دونوں کی میں دیکھ لیں کہ باہر کے اثرات کس میں زیادہ ہوں گے. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, آئیڈینٹی کا کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں ماں باپ جو کر رہے ہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو مثلا ہمارا جو ایک ریلیجیس اورینٹیشن تھی, ہم 4 بہن بھائیوں کی آپس میں ملتی جلتی تھی, ماں باپ کے ساتھ جو چل رہا ہوتا تھا وہ آلموسٹ ملتی جلتی تھی. آج آپ کو کم ہی گھر ایسے ملیں گے نئی نسل میں
جس میں سب بہن بھائیوں کی ریلیجیس اورینٹیشن بھی ایک ہی ہوگی. تو یہ جو پولرائزیشن ہے معاشرے کے اندر، اور یہ کافی نقصان دہ ہوتی ہے، جو کہ آپ کی آئیڈینٹی کو کوشچن مارک بنا دیتی ہے. بچہ ایک طرح سے کچھ سنتا ہے، دوسری طرح سے کچھ سنتا ہے، تیسری طرح سے کچھ اور سنتا ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جینڈر رولز میں بڑی کنفیوژن ہے. جینڈرز کے اوپر اتنا کچھ چینج ہو گیا ہے، رولز کی اتنی مکسنگ ہو چکی ہے کہ جو 10 سال پہلے تک وہ ایک گھروں میں ہوتا تھا، 50 سال پہلے تک نہیں تم بیٹی ہو، تم سر پر دوپٹہ لو، نہیں تو اب تو گھروں میں بیٹی کو بیٹا کہا جا رہا ہوتا ہے. بیٹے جو ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. بیٹی کو جناب سائنسدان بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر بن رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک جینڈر کا کنفیوژن آ چکا ہے، مکسنگ ہو گئی ہے رولز کی. بڑے کلیئرلی ڈیمارکڈ رول ہوتے تھے کہ جی یہ لڑکیوں کے کام ہے، یہ لڑکوں کے کام ہے. تو اس سے بھی آئیڈینٹی کا کرائسس پیدا ہوا ہے، یہ جینڈر کے رولز کی کنفیوژن آئی ہے. اسی طریقے سے بچوں کی معاشرے کے اندر یہ جو ملٹیٹیوڈ آف آپشنز ہیں، اس سے وہ روز ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو سوچیں نا کہ ایک ہی وقت میں بیٹھے ہوئے اگر وہ یوٹیوب پہ ہیں تو ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہزاروں بولنے والے موجود ہیں، اور ہر ایک کی ایک اپنی اوپینین ہے. تو اس سے آپ کو سوچیں کیا کنفیوژن کریٹ ہوگی. اور میں نے ایک کو سنا ہے، دوسرا بھی وہی کہتا ہے، تیسرا بھی وہی کہتا ہے، چوتھا بھی وہی کہتا ہے. تو یہ کیونکہ ہمارے پاس ساری نالج ان سی تھی، لوکلائزیشن تھی ہمارے دور میں. اب ایک طرف لوکل نالج ہے، ایک طرف پیرنٹس کچھ کہہ رہے ہیں، تیسری طرف میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا اپنا میڈیا، چوتھی طرف جو انٹرنیشنل جو گلوبل ولیج کا کانسیپٹ آیا ہے، اور جناب وہ وکی ہاؤ پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ اور بات ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک کیا ہے. تو یہ بڑا پریشر ہے ان کے اوپر. نیند کم ہو گئی ہے بچوں کی. بچے بڑے بے فکر ہو کے سویا کرتے تھے، اب بچے راتوں کو بھی جاگ رہے ہوتے ہیں. نیند کی کوالٹی ذرا اس لیے بھی ہو جاتی ہے خراب کہ ان کے پاس ان کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہے، اور بچے تھک کے سوتے تھے، بھاگتے دوڑتے ہوئے سویا کرتے تھے، شام ہوتے ساری سو جاتے تھے. وہ بہترین ٹائم ہوتا تھا نیند پوری کرنے کا. اب بچوں کی ایسے نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. فائنینشیل پریشرز بچوں پہ بہت ہیں. بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو جناب کمانے کے اوپر مقابلے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، کون کتنا کماتا ہے. یہاں تک کہ اب تو بچیوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے. اور ماں باپ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بچی تو جناب 10 بجے تک رات کو جناب دفتر سے آتی ہے اور کام کر کے آتی ہے، اور جناب اس کو تو اتنی پروموشنز مل گئی ہیں. یہ پہلے نہیں تھا. اسی طریقے سے جو ماں باپ کے ساتھ بچوں کا ایک ٹائم ہوتا تھا، پیرنٹل کانٹیکٹ ہوتا تھا، رات کو اکٹھے کھانے میں بیٹھتے تھے، اپنی بات بتاتے تھے، ماں باپ کی بات سنتے تھے. ان کی ایک طرح سے ایک وہ کریکٹر بلڈنگ کا ٹائم ہوتا تھا، فیملی ٹائم ہوتا تھا، جس میں ماں باپ ان کو کریکٹ کرتے بتاتے تھے کہ اچھا ایسا ہوا تو ایسا بھی ہوتا تھا، ہمارے دور میں بیٹا ایسے ہوتا تھا. وہ جو ہے ختم ہو گیا. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے تو پری میچیورلی بچے پیرنٹس سے سیپریٹ ہو چکے ہیں. یعنی کہ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ فزیکلی رہ بھی رہے ہیں تو کیونکہ وہ فیملی ٹائم تو گزار نہیں رہے، یا وہ اوور برڈنڈ تھے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہوم ورک میں، اچیومنٹس کے لیے، مقابلے بازی میں، تو وہ ٹائم ہونے کے باوجود بھی اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ فزیکلی سیپریٹ نہ بھی ہوں تو وہ ایموشنلی پیرنٹس سے سیپریٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ جو ٹائم تھا ماں باپ کے ساتھ گزارنا، اس سے پھر آگے جا کے ماں باپ اور بچوں کے کانفلکٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اوورلی پروٹیکٹڈ ہیں، انڈلجڈ ہیں پیرنٹس بچوں کے ساتھ. چھوٹے آپ کیونکہ ہمارے پاس اتنے ٹوائز نہیں ہوتے تھے آج کل، کیونکہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے نہیں. تو اگر اسپیشلی دونوں ورکنگ ہیں یا باپ ورکنگ ہے فرض کریں اور کافی ریسورسفل ہے، تو وہ اپنے لیک آف ٹائم کو کمپنسیٹ کیسے کرتا ہے؟ بچوں کو مہنگے سے مہنگے ٹوائز لے کے، نیا فون خرید کے، اچھی گاڑی لے کے دے دیتا ہے، کمروں کو جناب فلی فرنش کر دیتا ہے، بچوں کو جناب کلاس وغیرہ میں بھجوا دیتا ہے. تو بچے پیمپرڈ زیادہ ہیں، اور دوسری طرف سے جو ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ بچوں میں برداشت نہیں ہے، اور اوپر سے میڈیا بھی اس کو جناب ایموشنل ابیوز اور فزیکل ابیوز اور جناب وربل ابیوز کے نام سے ماں باپ کا جو ایک اختیار تھا ڈانٹ ڈپٹ کا وہ بھی ختم ہو گیا ہے.
تو وہ بچوں کے لیے جو ایک بیلنسڈ ہوتا تھا, بیلنسڈ پیرنٹنگ ہوتی تھی کہ محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, لیکن ڈسپلن بھی کرنا ہے, تو وہ جو ایک بیلنس تھا وہ ختم ہوتا گیا ہے. تو اس لیے اب ان کی جو تربیت ہے وہ بے لگام تربیت ہے, وہ جو مرضی سیکھیں, اب ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں بچا. اسی طریقے سے جو بچوں کے جو آئی جنریشن ہے, یہ جو نئی جنریشن جس کو ہم آئی جنریشن کہتے ہیں, آئی جنریشن اس لیے کہتے ہیں کہ ایز اے رزلٹ ہوا یہ ہے کہ یہ بہت ہی سیلفش جنریشن بن گئی ہے. ان کی ہر چیز اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ چلتی ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جو چاہیے دے آر انٹائٹلڈ فار اٹ, یعنی کہ ہمیں تحفہ ملتا تھا تو ہم ماں باپ کا تھینک فل ہوتے تھے, گریٹفل ہوتے تھے, ہم اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. آج بچوں کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اتنا کچھ ہے, اس کے باوجود وہ تھینک لیس ہیں. وہ ماں باپ کو وہ پیار محبت نہیں دے, وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کی ڈیمانڈس ختم نہیں ہوتی. تو یہ ایک وجہ یہ ہے. تو یہ جو سارا کچھ اگر آپ مکس اپ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ان سب چیزوں نے بچوں کے اندر بہت قسم کے انٹالرنس. اگر آپ کو سوچیں نا, ایک بچے کی ہر بات پوری ہو رہی ہے, اسے روک ٹوک کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے, اور ملٹیپل اس کو ڈفرینٹ قسم کی ویریڈ قسم کی انسٹرکشنس مل رہی ہیں. کوئی اس کو ہیرو کہہ رہا ہے تو کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تم ٹھیک نہیں ہو, اور بچیاں جو تھیں گھر میں ماں کچھ کہہ رہی ہے, بیٹا دوپٹہ لے لو, اور یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں سے کچھ اور کہا جا رہا ہے. تو بچوں کے اندر عجیب قسم کا ایک کنفیوژن ہے, ایک عجیب قسم کا کیوس ہے, اور اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل سٹریس ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہے, بچوں میں ایگریشن ہے, اور بچوں میں انٹالرنس ہے, بچوں میں امپیشنس ہے, بے صبرے ہو چکے ہیں. وہ بچوں میں وہ جو ایک مارش میلو کی اسٹڈیز ہوتی تھی کہ بچوں میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوتی تھی کہ آپ یہ کام لیٹ کریں تو آپ کو اس کا, کیونکہ ماں باپ بھی ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بڑی ڈیمانڈ کر لیتے تھے تو ماں باپ کہتے تھے اوکے یو سیو دا منی. تو وہ گھروں میں وہ پگی بینکس ہوتے تھے, تو جناب وہ ہم پیسے اس میں کوائنس ڈالتے رہتے تھے. تو ماں باپ کہا کرتے تھے جتنے تم پیسے جمع کرو گے اتنے پیسے ہم بھی ایڈ کر دیں گے, لیکن ہمیں ضرور اس کا شراکت اس میں ڈالی جاتی تھی کہ آپ بھی اس کے اندر اپنی سیونگز ڈالیں گے. تو پھر ہمارے گفٹ ملنے سے پہلے 15 دن, مہینہ, 1.5-2 مہینہ ہم جناب پیسے جمع کرتے تھے. آج بچے زبردستی بائی ہوک اور کروک ان کو چیزیں, ان کی ڈیمانڈس پوری ہو جاتی ہیں, اور یہ اسپیشلی جو کہ ویل آف نسل ہے, مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے, اس میں تو ان بچوں میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن آ گئی ہے. وہ امپیشنٹ ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں ہر چیز ہمیں فوراً ہی مل جانی چاہیے. جب وہ ان کا منہ سے نکلے, آپ کو سوچیں نا, جہاں پہ ان کے جناب ٹیلی فون کال کے اوپر یا ایک میسج کے اوپر ان کو رات کو 12 بجے ان کو پیزا چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے. تو ان کو ایک لگتا ہے کہ جب دل کرے گا جو چاہیے ان کو مل جائے گا. تو ان میں بے صبرے تو انہوں نے ہونا ہے, اور وہ پھر اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. زندگی ایسی تو ہے نہیں, ہر چیز دنیا میں ان کو اس وقت نہیں مل جائے گی جب ان کو چاہیے ہوگی. رات کو اگر 12-1-2 بجے ان کو سپورٹ چاہیے تو اگر ماں باپ سو رہے ہیں تو جناب وہ بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر کسی اور جگہ سے جناب کسی دوست یار سے اپنی یا کسی سہیلی سے سپورٹ لے رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. یہ ساری کی ساری جو چیزیں, یہ بچوں میں بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت ہے, جس کی وجہ سے کافی ان میں سائیکولوجیکل نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ آگے جا کے مینٹل ڈس آرڈرس بھی بن جاتے ہیں. تو ادروائز اگر آپ ان کو کیٹیگرائز کر لیں تو موٹی موٹی چیزیں میرا خیال ہے آپ کو یہ نظر آئے گی. نمبر 1, آپ میڈیا کا ایک کیٹیگری بنا لیں کہ میڈیا اور میڈیا کے ہونے کی وجہ سے کیا مسائل آئے ہیں, جس کے اندر ان کی گیم سے لے کے سوشل میڈیا سے لے کے ٹیلی ویژن سے لے کے سب کچھ شامل ہے, انٹرنیٹ وغیرہ. اور دوسرا ہے فیملی کا جو سٹرکچر ٹوٹا ہے, جو فیملی کی سپورٹ ختم ہوئی ہے, جو پیرنٹنگ کا ٹائم ختم ہوا ہے, جو نیوکلیئر فیملیز آئی ہیں, جو پیئرز اب ان کے چینج ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا کیٹیگری ہوگی. تو یہ 2 موٹی موٹی کیٹیگریز کے اندر آپ کو تقریباً سمجھ لیں 90% جتنے آپ کے مسائل ہیں ان 2 وجوہات کی وجہ سے. تھینک یو. السلام علیکم دوستو.
پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.